السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے عرب کے متعلق، یعنی عرب کا ہم نے پس منظر اور یہ وہ بھئی کیا کیا چیزیں تھیں، کیسے عرب مارد وجود میں آیا۔ جی تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو عرب کے لفظ کے معنی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ عرب کا جو لغوی معنی ہے وہ صحرا اور آب و گیا کے معنی ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں کے لیے بولا گیا تھا۔ اگر آپ نے کسی بھی ملک کے متعلق اگر کوئی بات کرنی ہو تو سب سے پہلے آپ اس کے محل وقوع کے متعلق آتے ہیں، یعنی اس کے چاروں طرف کون سی دوسرے ممالک آباد ہیں، سمندر کون سا ہے، یہ پہلے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے عرب کا محل وقوع بیان کرتے ہیں۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے یعنی سمندر، جو در حقیقت بحر ہند کا ہی پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق کا بھی حصہ اس کے ساتھ لگتا ہے۔ ان میں سے بعض جو ہیں سردوں کے متعلق اختلافات بھی ہیں، لیکن وہ ہر کتاب میں الگ ہوتے ہیں، یعنی اور اب اس کی اگر بات کی جائے رقبے کی تو اس کا کل رقبہ جو ہے وہ ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا ہے۔ عرب کی ایک ویسی خاص اہمیت ہے مسلمانوں کے درمیان، کیونکہ یہاں پر ہمارے پیارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی علاقہ ہے، یہ یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے یعنی جب ان کی پیدائش سے پہلے یہ کیسے عرب یعنی بنا، کیونکہ پہلے بہت آب و گیا تھا، بالکل ادھر کوئی چیز آباد نہیں تھی، اور یہ میں ذرا آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیسے آباد ہوا تھا۔ ابھی چلتے ہیں کہ اس کی اہمیت کے متعلق کہ اندرونی طور پر کیسا ہے۔ جزیرہ نما عرب یہ جو ہے یہ جغرافی حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اندرونی طور پر تو یہ چار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جیسے کہ اب آپ جانتے ہیں، کیونکہ ادھر سارا تھل یعنی ریگستانی علاقہ ہے اور ایک سائڈ سے سمندر لگتا ہے، جس کی بدولت سے یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ جو بیرونی قومیں تھیں نا، یعنی ایک سائڈ پہ ان کے پرشین امپائر تھی اور ایک طرف رومن امپائر تھی، اس کے باوجود بھی یہ ان کے ساتھ بالکل تھا، ان کی آپس میں اتنی بڑی سلطنت تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس یعنی یہ جو ایک حصہ ہے یعنی عرب کا، جسے ہم سعودی عرب بھی کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے کبھی بھی نہیں حملہ کیا، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ یہ تھا کہ اتنی ریت تھی، اس وجہ سے وہ ادھر آتے ہی نہیں تھے، یعنی تو اسی کی وجہ سے یہی وجہ ہے کہ قلب جزائر عرب کے باشندے عہد قدیم سے ہی اپنے جملات معاملات میں مختلف طور پر مکمل طور پر آزاد اور مختار نظر آتے ہیں۔ وہ شروع سے کیونکہ کسی نے نہ ان پہ حملہ کیا نہ کچھ کیا، تو اس وجہ سے وہ بہت اپنے آپ کو بھئی خود مختار رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بات کو اگر یہ نہ ہوتا، یعنی ریگستان جو ان کی بہت بڑی ایک قسم کی ڈھال تھی، لیکن اگر یہ نہ ہوتی تو پھر نہیں تھا کہ یہ جو عرب کے باشندے ہیں یہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے، کیونکہ وہ بہت بڑی عظیم طاقتیں تھیں اس وقت کی نا، جیسے آج کل آپ لگا لیں روس یا امریکہ ہو گیا، اس وقت کی وہ بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ یہ تو ہوگی ان کی بات زمین کی۔ اب جو اس زمین پہ قومیں آباد ہیں، یعنی جو ان کے عرب کی قومیں ہیں، ان کے متعلق اب بات کرتے ہیں۔ اس میں عرب کی جو قومیں ہیں وہ 3 قسم کی، یعنی انہوں نے اس کو تقسیم کیا گیا ہے، جو آج کل بعض محققین نے اپنی کتابوں میں بیان کیا ہوا ہے، انہوں نے 3 میں کیا ہے۔ تو بعض کے درمیان کوئی اور قومیں تھیں، یعنی انہوں نے جو کیا، لیکن جو اتھینٹک ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی جو ہے عرب باعدہ ہے، دوسری ہے عرب عاربہ ہے، تیسری ہے عرب مستعربہ۔ جو پہلی تھی یعنی وہ جو قدیم قبائل تھے، جو پرانے قبائل تھے، وہ کہتے ہیں کہ ناپائید ہو چکی، لیکن ان کی چند نسلیں جو ہیں نا وہ بھی موجود ہیں، جیسے مثلاً آپ کو قرآن میں بھی ان کے نام ملتے ہیں، عاد ہوگی، سمود ہوگی، یہ والی ساری، یہ ان کے متعلق ہے کہ یہ ناپائید ہوگی کیونکہ خدا تعالیٰ کا عذاب ان پہ آیا تھا۔ اب دوسری قسم ہے عرب عاربہ، یہ ان کو قحطانی عرب کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ یورپ بن یشجب بن قحطانی کی نسل ہیں، یہ ان کو قحطانی کہا جاتا ہے۔ اب تیسری ہے عرب مستعربہ، یعنی یہ وہ قبائل ہیں جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، اور انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے، اور انہی کی نسل میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل میں سے ہیں۔ اگر کسی دوست کو یہ انٹرسٹ ہے کہ یہ جو عرب عاربہ تھے، عرب مستعربہ، اور یہ بھئی یہ جو نسلیں تھیں جو کہتے ہیں ناپائید ہو چکی ہیں، اور بعض دو الگ بھی بتائیں کہ وہ کہاں کہاں آباد تھے، تو اس کے لیے مجھے کمنٹ میں بتا دیجیے کہ میں ایک الگ سے ویڈیو اس کے متعلق بیان کر دوں گا، کیونکہ یہ بہت لمبا موضوع ہو جانا ہے ایسے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب آباد کیسے ہوا اور کب ہوا۔
کیونکہ عرب کے جو لفظ کے اندر معنی اس کے مضمر ہیں کہ عرب کا مطلب ہی شروع میں جیسے کہ میں نے بتایا کہ بے آب و گیا جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کوئی آبادی نہ ہو۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ عرب جو کہ آباد کے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعے سے ہی آباد ہوا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویں تھیں، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ نا اپنے بیوی بچے کو کسی سنسان جگہ پہ چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لیا اور ایک سنسان جگہ پہ پہنچے تو وہاں پر انہیں چھوڑا اور واپسی چل دیے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، آواز دی کہ آپ ہمیں ایسے بے آسر و سامان کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اوپر کو آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا، یعنی اشارہ کر دیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئی تھی کہ یہ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ خدا تعالیٰ کے آسرے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور خدا کا اگر یہ منشا ہے تو ٹھیک ہے، خدا ہمارے یہاں پر زندہ رہنے کے کوئی نہ کوئی سامان ضرور بنا دے گا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو تھوڑی دیر بعد بچہ تھا ان کے پاس، تو ان کو یعنی اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا انہیں نیچے زمین پہ لٹا کے 2 پہاڑوں کے درمیان، یعنی جو کہ صفا اور مروہ تھی، ان کے ایک سائیڈ سے بھاگ کے دوسرے پہاڑ کی طرف جاتی کہ پانی کی تلاش میں، پھر وہاں سے بھاگ کے پھر پہلے پہاڑ پہ آتی کہ کیا پتہ کہیں سے پانی کا کوئی سوراخ مل سکے۔ اسی اثناء میں جہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اسی جگہ سے خدا تعالیٰ نے پانی کا چشمہ رواں کر دیا، جس کو آج کل یعنی جب بھی حاجی حضرات جاتے ہیں اور کوئی عمرے کے لیے جاتا ہے تو ادھر سے آب زمزم جو لے کے آتے ہیں، وہی چشمہ ہے آب زمزم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے خدا تعالیٰ نے پانی نکالا تھا۔ اسی طرح جب وہاں پر چشمہ نکل آیا تو پھر جو قافلے راستے سے گزرتے تھے وہ پھر وہاں پر پڑاؤ کرنے لگے، آہستہ آہستہ وہاں پر آبادی بننی شروع ہو گئی۔ پھر اسی طرح عرب مارد وجود میں، یعنی کہ ادھر آبادی بہت ساری ہو گئی تھی، پھر ایسے یہ آباد ہونے شروع ہو گئے کیونکہ وہاں پر قافلے رکنے شروع ہو گئے تھے آہستہ آہستہ۔ جی دوستو، یہ تھا عرب کے متعلق کہ عرب کب آباد ہوا اور کیسے آباد ہوا اور کنہوں نے آباد کیا۔ جی دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اور ملتی رہیں تو بیل آئیکن پہ ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔